بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ عورت جیسی بھی ہو اس کی عزت کرو، یہ وہ سفید کپڑا ہے جس پر پانی کا بھی داغ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا بھی ہو تو معاف کر دو، جیسے تم اپنی بہن کی غلطی معاف کر کے بھول جاتے ہو ایسے ہی بھول جاؤ، مگر کبھی بھی بھرے بازار میں اس کی عزت مت اچھالو، بے شک وہ اللہ کی رحمت ہے۔ مرد میں سب سے بڑی خامی خواہش کی تکمیل ہے۔ اسے پیاس بجھانے کے لیے آب چاہیے، پھر وہ کھارا ہو یا میٹھا، اسے فرق نہیں پڑتا۔ عورت کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ عورت کی صدیوں کی پیاس بجھانے کے لیے بھی آب حیا ہی چاہیے۔ اسے صرف سیراب نہیں ہونا، اسے تو امر بھی ہونا ہے۔ مرد سے انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، اسے اپنا دشمن مان لیتی ہے۔ اکڑ پن اور ضد کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے، اس کے دل میں اپنی عزت اور محبت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ کسی غیر مرد سے تنہائی میں ملنا، میری عقل حیران ہے کہ لال بیگ اور چھپکلی سے ڈرنے والی حساس لڑکیاں کسی غیر مرد سے اکیلے میں ملنے سے کیوں نہیں ڈرتی، جبکہ لال بیگ اور چھپکلی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، مگر ایک غیر مرد تمہارے جسم، تمہاری روح، تمہاری پاک دامنی، تمہاری عزت، تمہارے خاندان کا نام اور یہاں تک کہ تمہاری آخرت کو بھی ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس فرینڈ شپ کا اصل چہرہ اٹریکشن یا پھر محبت ہے۔ یہی تو ہماری خوش فہمی ہوتی ہے جو عورتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ تب ہی تو ہمارا معاشرہ عورت کی دوستی پر ہنستا ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا۔ عورت دھوکہ کھا جاتی ہے، اسی مرد سے دوستی جیسی بہادری بہت مہنگی پڑ جاتی ہے۔ مرد ہر دفعہ عورت سے ایک نئی ادا مانگتا ہے اور اپنے لیے صرف ایک ہی انداز کافی سمجھتا ہے۔ وہ عورت کے ہمیشہ ہنسنے سے بھی تھک جاتا ہے اور پہیم رونے سے بھی اکتا جاتا ہے۔ وہ ہر کیفیت عارضی چاہتا ہے۔ اگر عورت بھیس بدل کر آئے تو خود اس کا میاں اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے۔ عشق کے دھندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہی ہوتی ہے۔ اکثر مردوں کی زندگی میں کم سے کم 3 لڑکیاں آتی ہیں۔ ایک تو وہ جس سے شادی نہ ہو سکی، دوسری وہ جو بیوی بن جاتی ہے، اور تیسری جس کے فقط خواب دیکھے تھے لیکن نظر کبھی نہیں آئی۔ عورتیں شادی کے بعد انگوٹھیاں اور زیور پہنتی ہیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل سکے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ مرد حضرات کو البتہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ مرد بیچارہ شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی پڑھا رہی ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا ہے۔ عورت کو اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ مرد اس کو سمجھنے لگا ہے یا اس کے جذبات کو چاہنے کا راز پا گیا ہے تو وہ فوراً تڑپ کر جان دے دے گی۔ آپ عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل و دانش کی بات کریں، کیسے بھی دلائل کیوں نہ دیں، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو وہ اس کے منطق کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ اس کے ذہن کے اندر اپنے منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جسے اس نے اپنی مرضی سے سجایا ہوتا ہے، اور وہ اسے روشن کرنے کے لیے باہر کی روشنی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ کسی عقل و دانش اور دلائل کے معاملے میں مانگنے کی روشنی پر ایمان نہیں رکھتی۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے وہی مسئلے کا واحد اور آخری حل ہوتا ہے۔ عورت جب تک مرد سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے سب سے زیادہ حسین اور دلکش اور نایاب چیز ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ محبت کا اقرار کر لیتی ہے تو اسی وقت سے مرد کی نگاہوں میں عورت کی اہمیت
اور دلکشی پہلے کی نسبت بہت کم ہو جاتی ہے۔ عورت کی نگاہوں میں مرد کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے اور بیوی کے دل میں شوہر کی طرف سے بغض زندہ اور طرح اسباب کے بنا پر نفرت بیٹھ جاتی ہے، اور وہ دونوں لڑ جھگڑ کر مار پیٹ کر کے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن 24 گھنٹے گزرنے نہیں پاتے کہ مرد کے رشتہ دار بیوی کے رشتہ داروں کے پاس آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک حسین و شائستہ الفاظ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، اس کے بعد اس امر پر متفق ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں صلح کر دی جائے۔ چنانچہ یہ قافلہ عورت کے پاس آتا ہے، اسے جھوٹی سچی نصیحتوں سے ان کے جذبات کو لبھاتا ہے تو اسے شرمندہ تو کر دیتے ہیں لیکن مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مرد کو بلایا جاتا ہے اور ان پر اچھی اچھی باتوں اور عمدہ مثالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی جاتی ہے، جو اس کے خیالات میں نرمی تو پیدا کر دیتی ہے لیکن انہیں بدل نہیں سکتی۔ اور اسی طرح ان میاں بیوی میں جو روحانی طور پر ایک دوسرے سے متفر ہیں، صلح ہنگامی صلح کا مقصد فرض انجام دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔